لیونا کے اصولوں کے مطابق غداروں کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ سوچو، اگر تم نے ماریا کی بے جا حمایت نہ کی ہوتی تو کیا سوری خاندان آج اس حالت میں ہوتا؟ زبیر کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ ہاں، یہ سب اس کا ہی قصور تھا۔ وہ ماریا کی خوبصورتی اور جوانی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگر اس نے ماریا کو روک لیا ہوتا تو وہ سوری کارپوریشن کی لیب سے مائکرو چپ کا ڈیٹا چرانے کا موقع نہ پاتی۔ اگر وہ اسے روکتا تو ماریا ریحام کو قتل نہ کر پاتی۔ بڑے صاحب، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے سر اٹھا کر پرعزم لہجے میں کہا، میں پہلے اندھا تھا اور اس لاندی ماریا کے جال میں پھنس گیا تھا، لیکن اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں زندگی بھر آپ کا وفادار رہوں گا۔ شہزام نے سرد مہری سے کہا، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو۔ میں اپنے پاس کسی غدار کو نہیں رکھوں گا اور نہ ہی تم پر دوبارہ بھروسہ کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ کام صاف طریقے سے مکمل کرو اور پھر تم اپنے بچے کے ساتھ دفع ہو جانا۔ اگر تم ناکام ہوئے تو نہ تم زندہ رہو گے، نہ یہ عورت، اور نہ ہی اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ۔ زبیر شرم سے لال ہو گیا۔ فکر نہ کریں بڑے صاحب، زبیر یہ کام ضرور مکمل کرے گا۔ ماریا نے فوراً کہا، چاہے وہ کتنی ہی بے وقوف ہو، اسے معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی زبیر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مرنے سے خوف زدہ تھی۔ زبیر نے اس عورت کو انتہائی نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ کتنی بے ضمیر، بزدل اور موقع پرست تھی یہ عورت۔ یہ وہی عورت تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی وفاداری کا سودا کیا تھا۔ شہزام نے ماریا کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں کہا، اگر زبیر کو مخبر بننا ہے تو تمہیں بھی جانا ہوگا۔ میرا یقین کرو، تم یہ کام زبیر سے بہتر کرو گی۔ ماریا خوف زدہ ہو گئی۔ بڑے صاحب، میں حاملہ ہوں۔ تم حاملہ ہو لیکن ایوان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ شہزام کی نظر اس کے پیٹ پر گئی۔ خیر، ابھی تمہارا حمل مستحکم ہے، اس لیے جو کام کرنا ہے کر لو۔ زبیر اور ماریا دنگ رہ گئے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ شہزام اتنا بے رحم ہوگا۔ شہزام نے سرد لہجے میں دھمکی دی، یہ کیا نظروں کا تبادلہ ہو رہا ہے؟ میں تو بس تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ خاص نہیں کرنا، بس زبیر کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ بٹ خاندان کا اعتماد حاصل کر سکے۔ آخر اگر تم غائب ہو گئی تو وہ زبیر پر شک کریں گے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، تم جتنا مرضی کھیلنا چاہو کھیل سکتی ہو، لیکن اگر تمہارے پیٹ میں موجود بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زہر کا تریاک نہیں دوں گا۔ ماریا خوف سے لرز گئی۔ اس نے بے بسی سے زبیر کی طرف دیکھا۔ امید تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کہے گا۔ زبیر، کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کسی اور مرد کے ساتھ تعلق رکھوں؟ زبیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، بڑے صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کیا یہی تمہاری خواہش نہیں تھی؟ ماریا، مجھے صرف بچہ چاہیے، تمہاری ضرورت نہیں۔ بس بہت ہوا، اب جا سکتے ہو، گاڑی تمہیں چھوڑ آئے گی۔ شہزام نے طارق کو حکم دیا۔
کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ کوئی چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ماریا نے بدحواس ہو کر زبیر کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے سختی سے جھٹک دیا۔ گاڑی تیزی سے دونوں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد شہزام اور بہرام ایک بلند چٹان پر کھڑے تھے۔ نیچے بپھرا ہوا سمندر اپنی طوفانی موجوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ بہرام نے نیچے جھانکا اور درد سے اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے بیٹے کو دھکا دیا گیا تھا۔ یہ چٹان بہت اونچی ہے اور لہریں بہت تیز ہیں۔ نہ جانے کتنے دن وہ ان لہروں سے لڑتا رہا ہوگا۔ کاش میں نے اسے نہ نکالا ہوتا تو آج وہ یوں ہاسپٹل بیڈ پہ نہ پڑا ہوتا۔ جتنا زیادہ شہزام بول رہا تھا اتنا ہی وہ خود کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا اور ندامت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہرام کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور آنسو بہاتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، ڈیڈ مجھے معاف کر دیں۔ میری بے وقوفی نے ریحام کو کوما میں پہنچا دیا۔ نہیں، یہ سب تمہاری غلطی نہیں ہے، اس میں میرا بھی قصور ہے۔ اگر میں اس وقت نہ گیا ہوتا تو تمہاری ماں غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی اور آفتاب کو موقع نہ ملتا۔ یہ امید تو پھر بھی ہے کہ ریحام کوما میں ہے اور کبھی تو وہ جاگ جائے گا۔ بہرام کے چہرے پر اچانک سختی چھا گئی تھی۔ آفتاب بہت ظالم انسان ہے، صرف اس لیے کہ میں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ اس نے 20 سال تک ریحام کو اپنا بیٹا ماننے کا ڈھونگ رچایا۔ ان 20 سالوں میں اسی غلط فہمی کی وجہ سے تم دونوں بھائی ہمیشہ لڑتے رہے۔ آخر کار اس نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ فکر نہ کریں ڈیڈ، میں بٹ کارپوریشن کو نیست و نابود کر دوں گا اور آفتاب کو اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس لمحے شہزام کی آنکھوں میں نفرت کی شدید آگ بھڑک رہی تھی۔ آفتاب بٹ، ولید گردیزی، میرا شیرازی، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ گولڈن کارپوریشن۔ ولید آج کل کافی پریشان تھا اور اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی طاری رہتی تھی۔ رجینا اس کے لیے کافی لے کر آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کے کندھوں کی مالش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ ادھر ادھر سرکنے لگے، ولید نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ یہ وقت اور جگہ ایسی حرکتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ولید نے تنبیہ کی، عزت کے معاملے سے سبق حاصل کرو۔ فکر مت کریں، میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے۔ رجینا نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور حسد بھرے لہجے میں کہا، صدر ولید، آپ ہر بار محترمہ میرا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا وہ اتنی ماہر ہے کہ اب میری ضرورت نہیں رہی؟ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ ولید نے ایک بھویں اچکائی۔ بالکل ہو رہی ہے، آپ میرے پہلے مرد ہیں۔ رجینا نے منہ پھیلایا۔ اس کے کہنے کا مطلب واضح تھا، ولید اس کا پہلا تھا لیکن میرا کا نہیں۔ ولید چپ رہا۔ رجینا جانتی تھی کہ ولید ہمیشہ مہذب دکھنے کا ڈرامہ کرتا ہے اور یہی ایک چنگاری کافی تھی کہ دونوں کے درمیان آگ بھڑک اٹھے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر
معاون کی آواز آئی، مس سبرین، آپ یہاں کیسے؟ جیسے ہی یہ الفاظ سنائی دیے، کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ ولید ہڑبڑا گیا اور فوراً رجینا کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور سخت لہجے میں بولا، لاؤنج کے لوکر میں چھپ جاؤ۔ اگر سبرین نے اسے دن دہاڑے اپنی سیکرٹری کے ساتھ بند دروازے کے پیچھے دیکھ لیا تو وہ یقیناً شک کرے گی۔ ویسا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جیسے ہی رجینا چھپی، ولید نے دروازہ کھولا۔ سبرین دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور دائیں ہاتھ میں 2 کپ ببل ٹی۔ اس نے مذاقاً کہا، دروازہ کیوں لاک تھا؟ کیا آپ یہاں کسی حسین دوشیزہ کو چھپا رہے تھے؟ ولید نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا، کاش ایسا ہوتا، لیکن وہ حسین عورت تو مجھے اتنے عرصے سے انتظار کروا رہی ہے۔ اس نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم خود مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہو۔ یہ تو بہت نایاب موقع ہے۔ میں واش روم میں گیا تھا، اس لیے دروازہ لاک کر دیا تھا تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اندر نہ آئے۔ سبرین نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں قریب سے گزر رہی تھی تو سوچا کہ تمہیں دیکھ لوں۔ میں نے 2 کپ ببل ٹی خریدی ہے، کیوں نہ ہم مل کر پئیں؟ ولید کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے فوراً اسے اندر آنے دیا۔ سبرین نے اندر قدم رکھا اور فوری طور پر اسے ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ وہی پرفیوم تھا جو اس نے پہلے رجینا پر سونگھا تھا۔ یہ عجیب نہیں تھا کہ کسی دفتر میں اس کی سیکرٹری کی خوشبو ہو، لیکن یہ خوشبو اتنی تیز کیوں تھی؟ کیا ولید کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اس کی سیکرٹری کا پرفیوم اتنا زیادہ تیز تھا؟ سچ تو یہ تھا کہ وہ خوشبو بہت مصنوعی لگ رہی تھی، چاہے وہ کسی مہنگے برانڈ کی ہو۔ سبرین کو یہ سب زیادہ پسند نہیں آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ولید کا تاثر اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ عامیانہ سا ہوتا جا رہا تھا۔ سپی، تمہیں پتہ ہے کہ میں زیادہ میٹھا نہیں کھاتا، ولید نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے منع کر رہے ہو؟ سبرین نے جان بوجھ کر ناراضگی ظاہر کیا۔ تم نے خود کہا تھا کہ میں تم سے ملنے کم ہی آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چونکہ میری بیوی نے کہا ہے تو مجھے پینا پڑے گا۔ ولید نے فوراً ببل ٹی لے کر ایک ہی گھونٹ میں پی لی۔ مزیدار ہے، جو کچھ بھی میری بیوی لاتی ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہی لگتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ سبرین نے بیوی کہنے پر اعتراض نہیں کیا تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سپی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس میں میری بھی غلطی تھی۔ سبرین کے چہرے پر جھجک تھی۔ اب پرانی باتیں مت دہراؤ۔ ویسے تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے؟ باہر میرے جوتے کچھ گندے ہو گئے ہیں، میں انہیں صاف کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، ولید کو اچانک رجینا یاد آ گئی جو لاؤنج میں چھپی ہوئی تھی، اور وہ فوراً سبرین کے پیچھے چل پڑا۔ سبرین کو توقع نہیں تھی کہ ولید اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے جوتے صاف کیے اور کہا،
میرے پیٹ میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو میں شاید کچھ دیر لگا دوں۔ تم واپس جا سکتے ہو۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ 1 منٹ تک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی۔ اسے ولید کے جانے کی کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ اسے آہستہ سے کسی لاکر کے دروازے کی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اونچی ایڑیوں والے جوتوں کی ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی، اتنی ہلکی کہ اگر وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر نہ سنتی تو شاید دھیان بھی نہ جاتا۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ جب وہ اندر آئی تھی تو دروازہ بند تھا اور دفتر میں رجینا کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کیا ولید اور رجینا کے درمیان کچھ چل رہا تھا؟ کہ جب میں اچانک آئی تو ولید نے رجینا کو لاکر میں چھپنے کو کہا، اور اب جب میں باتھ روم میں ہوں وہ اسے چپکے سے باہر بھیج رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دماغ میں جیسے بجلی سی کون گئی۔ یہ عام بات تھی کہ کوئی باس اپنی سیکرٹری سے تعلقات رکھے، لیکن ولید ہمیشہ خود کو ایک مہذب شخص کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ وہ صبرین سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کسی اور عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر تم وفادار نہیں رہ سکتے تو کم از کم ایماندار تو بنو۔ تنویر جیسے لوگ واقعی پلے بوائے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے رنگین مزاج کو چھپاتے نہیں ہیں۔ تمہاری طرح نہیں کہ ایک طرف سیکرٹری سے چکر چلاؤ اور دوسری طرف شریف انسان بننے کا ناٹک کرو۔ جتنا زیادہ صبرین نے اس بارے میں سوچا، اتنا ہی ولید کی شخصیت اسے مصنوعی اور جھوٹی لگنے لگی۔ وہ ولید کے بارے میں جو کچھ سمجھتی تھی وہ حقیقت سے بالکل مختلف نکلا۔ ولید نے دروازہ بجایا۔ سبی، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، فارغ ہو کر مجھ سے آ کر ملو۔ ٹھیک ہے، صبرین نے جان بوجھ کر کہا۔ مجھے شاید تھوڑا وقت لگے گا۔ 7 سے 8 منٹ بعد اس نے چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ اس کا ارادہ تھا کہ ولید کے دفتر میں ایک چھوٹا جاسوسی کیمرہ لگا دے، لیکن اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس نے کیمرہ براہ راست سوئچ بورڈ میں فٹ کر دیا۔ شہریز نے اسے یہ کام سکھایا تھا، یہ آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا۔ بعد میں جب وہ ولید کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی تھی اور ایک ملازم دستخط لینے آیا، اس نے موقع دیکھ کر اس کی کتابوں کی الماری میں ایک اور کیمرہ چھپا دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گولڈن کارپوریشن سے باہر آئی اور سکون کا سانس لیا۔ جاسوسی کرنا واقعی بہت دباؤ والا کام ہے۔ پھر اس نے شہریز کو ہدایت دی، ہر روز ولید پر نظر رکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا رجینا کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ شہریز حیران رہ گیا۔ یہ ممکن نہیں، صبرین نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ ایک عورت کا وجدان ہے۔ میں نے جو کیمرہ کتابوں کی الماری میں چھپایا تھا وہ شاید زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ امید ہے کہ ہمیں جلد ہی کوئی سراغ مل جائے گا۔ شہریز نے سر ہلایا۔ صبرین کو لگا تھا کہ حقیقت سامنے آنے میں وقت لگے گا، مگر حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی دن دوپہر شہریز نے اسے کچھ ایسا دکھایا جس نے اسے حیران کر دیا۔ وہ سیدھا اپنا کمپیوٹر لے کر آیا اور ایک ویڈیو چلائی۔
ولید اور رجینہ اسی صوفے پر ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے جس پر وہ صبح بیٹھی تھی۔ وہ اتنے بے قابو اور وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے کے قریب تھے کہ صبرین کو قے آنے لگی۔ کیا یہی ولید تھا، وہی شائستہ اور باوقار شخص جو اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک نرم دل اور با اخلاق انسان کے طور پر بسا ہوا تھا؟ کیا یہی وہ شخص تھا جو 3 سال سے اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا؟ اس لمحے ولید کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے متلی محسوس ہوئی، اور بھی حیران کن چیز یہ ہی چیزیں ہیں۔ شہریز نے دوسری ویڈیو چلائی۔ یہ اس کیمرے کی تھی جو صبرین نے بیڈ روم میں چھپایا تھا۔ ولید کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور رجینہ بستر پر رضامندی سے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بالکل جانوروں کی طرح برتاؤ کر رہے تھے۔ صبرین دم بخود رہ گئی۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ فوراً کمپیوٹر بند کر دیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شہریز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اندازہ بالکل درست تھا۔ پہلے جب تم نے مجھے ولید پر نظر رکھنے کو کہا تھا تو میں نے اسے ایک مہذب اور نیک دل شخص پایا۔ وہ عورتوں سے دور رہتا تھا، سب کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا۔ دراصل وہ سب کچھ ایک ڈھونگ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اسے معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ صبرین پہلے ہی اس امکان کے لیے تیار تھی۔ ولید نے شہریز کی نگرانی کا احساس کر لیا تھا، مگر اس نے صبرین کو کچھ نہیں بتایا۔ حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن ان کے درمیان اجنبیوں سے بھی کم تعلقات تھے۔ بتاؤ، جس دن عزت میرے پاس آیا تھا، کیا ولید کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ عزت نے رجینہ اور اس کے تعلقات دیکھ لیے ہیں؟ کیا ولید نے اسے خاموش کرنے کے لیے کچھ کیا؟ شہریز کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ اتنا بھی آگے جا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے ہی بھانجے کو قتل کر دے گا؟ صبرین نے آہ بھری۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ولید بالکل بے رحم اور سنگ دل ہے۔ شاید اسے کچھ اور بھی معلوم تھا۔ مجھے شک ہے کہ عزت کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی۔ شہریز نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو تمہیں فوراً ولید کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تمہیں جلد از جلد اس کے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ ولید ایک غیر معمولی شخص ہے۔ وہ اپنی حقیقت کو اس مہارت سے چھپاتا ہے جیسے وہ 2 الگ شخصیات رکھتا ہو۔ تم نے اسے کئی سالوں سے جانا، لیکن کبھی اس کی اصل فطرت کا اندازہ تک نہ ہوا۔ پچھلی بار اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کون جانتا ہے کہ کب اس کا صبر ختم ہو جائے۔ صبرین نے ہونٹ بھینچ لیے اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اگر میں ابھی چلی گئی تو میں عزت کی موت کا راز کیسے معلوم کر پاؤں گی؟ اس کے علاوہ وہ اتنی آسانی سے مجھے طلاق نہیں دے گا۔ شہزام بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ولید مجھے آہستہ آہستہ اذیت دے گا۔ اس نے ابھی تک اپنی اصل شکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے آگے جھکی ہوں۔ لیکن اگر میں اس کے بچے کی ماں بن گئی تو وہ اپنی حقیقت آہستہ آہستہ آشکار کرے گا، تب اس کا انتقام شروع ہوگا۔ تم ان ویڈیوز کی مدد سے اسے طلاق پر مجبور کر سکتی ہو، شہریز نے مشورہ دیا۔ ایسے دوگلے شخص کے لیے عزت بہت معنی رکھتی ہے۔
وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب ولید نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چاقو کا وار سہ لیا تھا اور ایک کرتا تک کھو دیا تھا۔ اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دن اس نہج پر پہنچ جائے گی۔ شہریز نے تشویش سے کہا، ولید کے ساتھ رہنا شیر کے پنجرے میں رہنے کے برابر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دروازہ اندر سے بند کر لینا اور ہر روز مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اور سب سے اہم بات، بچوں کو اس کے قریب مت جانے دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ رجینہ واحد عورت نہیں ہے جس کے ساتھ ولید کے تعلقات دیکھ ہیں۔ ویڈیوز دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے تعلقات میں ماہر اور تجربہ کار ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف رجینہ کے ساتھ ہو۔ شہریز کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ولید نے فون کیا۔ سپی، میں آج جلدی کام سے فارغ ہو گیا ہوں، آؤ ہم اکٹھے محرام اور محفین کو لینے چلتے ہیں۔ میں نے کافی دنوں سے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، کیوں نہ آج رات کھانے کے بعد انہیں کھیل کے میدان میں لے جائیں؟ صبرین کو عجیب سا احساس ہوا۔ ولید ابھی رجینہ کے ساتھ کل چھرے اڑا کر آیا تھا اور اب فوراً اس پر مہربانی جتا رہا تھا۔ یہ آدمی حد سے زیادہ دوگلا تھا۔ آج نہیں ہو سکتا۔ شہزام بچوں کو سوری فیملی واپس لے جا رہا ہے۔ ولید نے مایوسی سے کہا، سپی، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہارے بچے سوری فیملی واپس جائیں؟ شہزام کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس نے کبھی بھی بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ جانا چاہتے ہیں، میں انہیں روک نہیں سکتی۔ صبرین نے جان بوجھ کر راہ بھری۔ ولید نے دوبارہ جوش سے کہا، پھر کیوں نہ ہم کوئی فلم دیکھنے چلیں؟ صبرین نے فوراً حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ولید نے فون رکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ دی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کسی اور کو کال کی۔ شہزام آج بچوں کو کنڈر گارڈن سے لینے جا رہا ہے۔ راستے میں سے سبق سکھاؤ۔ پچھلی بار لفٹ والے واقعے میں شہزام کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اس بار وہ شہزام سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لے گا۔ اگر کسی کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا دل توڑنا پڑتا ہے، تبھی وہ دوبارہ صبرین کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہی قیمت تھی جو شہزام کو چکانی تھی۔ اور جہاں تک بچوں کی بات تھی، ولید نے اتنے سالوں تک خوش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی ان کے حقیقی والد شہزام کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو اگر وہ اپنی محبت حاصل نہیں کر سکا تو پھر وہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ شام 5 بجے شہزام بچوں کو سوری فیملی لے جا رہا تھا۔ راستے میں محفین نے باہر کیک شاپ دیکھی اور مچلنے لگی، ڈیڈی مجھے اسٹرابری کیک کھانا ہے۔ وہ شاپ کے کیک بہت مزیدار ہوتے ہیں، ممی نے مجھے پہلے وہاں سے لے کر دیا تھا۔ نہیں، یہاں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، شہزام نے سر درد کے ساتھ کہا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں کیک کھانا چاہتی ہوں۔ محفین نے منہ بسوڑا
اور رونے لگی۔ شہزام کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے ایمرجنسی بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ جب وہ نیچے اترا تو بولا، ہم زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے، تم دونوں گاڑی میں ہی رہو، میں بھی آتا ہوں۔ ماہرام، محفین کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، ماہرام نے سر ہلایا۔ جب شہزام کیک شاپ پر پہنچا، اس کا فون بجا۔ یہ خفیہ نمبر سے ایمرجنسی پہ کام تھا، جسے وہ صرف زبیر کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بچے خطرے میں ہیں۔ شہزام کا دل ایک دم بے چینی سے بھر گیا۔ وہ فوراً بھاگ کر گاڑی کی طرف لوٹا اور دروازہ کھولا۔ ڈیڈی، کیک کہاں ہے؟ محفین نے ابھی سوال ہی کیا تھا کہ شہزام نے ایک تیز رفتار کالی کار کو ان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہ کار رکنے کی بجائے مزید تیز ہو رہی تھی۔ شہزام نے جلدی سے بچوں کو کھینچ کر باہر نکالا۔ بچے بری طرح گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دے پاتے، ایک زوردار ٹکر سے شہزام کی گاڑی کئی بار گھوم گئی اور بیچ کی ریلنگ سے جا ٹکرائی۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ محفین اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔